السلام علیکم۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل چل رہا ہے جس میں سما ٹی وی کے شو میں بیٹھ کر ایک آدمی طاغوت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس میں وہ صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ ہماری 95% عورتیں 95% عورتیں جاہل ہے۔ جاہل ان دا سینس کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اس پر ایک عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس شخص سے معافی طلب کرتی ہے کہ آپ کو اس بات پر معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے 95% عورتوں کو جاہل کہہ دیا۔ اب وہ بندہ وہی پر منطقی طور پر لاجیکلی ثابت بھی کر دیتا ہے کہ حقیقت میں 95% عورتیں جاہل ہے، اور ان میں یہ عورت خود بھی آتی ہے، کیونکہ اس کو خود بھی قرآن کا پتہ نہیں تھا، طاغوت کا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اٹکی ہوئی تھی کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس عورت کو پتہ ہے کہ یہ آدمی فیمنزم کے خلاف ہے، اور وہ عورت فیمنزم آئیڈیالوجی نظریے کی فالوور تھی۔ اب یہ فیمنزم خود بھی ایک طاغوت ہے۔ کس طرح ایک ایجنڈے کے تحت یہ ہمارے اندر پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح یہ طاغوت ہے، کس طرح ایک زہریلی آئیڈیالوجی ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ سن لو کہ طاغوت ہے کیا چیز، کس کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ دیکھو، یہ طاغوت لفظ اصل میں اگر ہم دیکھیں عربی میں تو طغی سے نکلا ہے۔ طغی کے اگر لفظی معنی ہم دیکھ لیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ دیکھو، جب پانی میں طوفان آ جاتا ہے تو ہم اس کو طغیانی کہتے ہیں نا، تو طغیانی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ پانی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، طوفان بن جاتا ہے طغیانی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں پھر وہ حیران رہ جائیں گے۔ تو سرکشی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے نظام، اللہ کے قوانین کو توڑ کر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تو اس کو ہم سرکشی کہتے ہیں۔ تو حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فرعون کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغی، فرعون کے پاس چلے جاؤ، یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کس طرح حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے؟ وہ خود کو خدا بنا بیٹھا تھا، وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ تو جب لوگ اس کی عبادت کریں گے تو لوگ اس کو خدا مانیں گے، خدا مانیں گے تو پھر وہ جو قانون خود سے بنائے گا، چاہے وہ جس طرح کا بھی قانون ہو، لوگ اس کو منعاً تسلیم کریں گے۔ تو یہ حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور زمین پر بھیج دیا تو زمین پر رہنے کے لیے اس کے لیے ایک مینیول، ایک قانون بھی تیار کیا جس کو ہم دین کہتے ہیں، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے، قوانین کا ایک سیٹ اپ ہے، اصول کا ایک سیٹ اپ ہے۔ اسی سیٹ اپ، اسی قوانین، اسی نظام کے اندر رہ کر انسان کو زندگی بسر کرنی ہوگی، تبھی اللہ کا رضا پائے گا وہ۔ اگر اس قوانین سے وہ نکل جاتا ہے، مطلب حد سے تجاوز کر لیتا ہے، تو یہ حد سے بڑھ گیا، اسی کو ہم طاغوت کہتے ہیں، وہ طغی میں آ گیا۔ تو اب اگر ہم اس کو جنرلائز کریں اور طاغوت کا مطلب دیکھ لیں، تو طاغوت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام چلانا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی پاسداری کرنا، اس پر چلنا، اس کو ہم کہتے ہیں طاغوت۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، اب اس میں کچھ بہانے بنا کر کسی طریقے سے سود اپنے سسٹم میں انٹروڈیوس کروایا جائے کہ یہ تو دیکھو، اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، قومیں آگے بڑھ گئی وغیرہ وغیرہ فلا فلا، تو یہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، قانون کچھ اور کہہ رہا تھا، آپ نے حد سے بڑھ کر تجاوز کی اور کچھ اور سٹارٹ کر دیا، تو طاغوت ہے۔ رشوت سٹارٹ کی، جو بھی نام دیا، طاغوت ہے۔ اسلامی جو سزائیں ہیں اس کو ہٹا دیا کیونکہ کچھ لوگ خفا ہو رہے ہیں مغرب میں، تو طاغوت ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، علی الاعلان کاٹنے ہیں تو کاٹنے ہیں، ہاں حکومت وقت کاٹے گا، قاضی جو چیف جسٹس ہے اس کے پورے انویسٹیگیشن کے بعد حکم جاری ہوگا، یہ بندہ خود نہیں کر سکتا، میں پورے قانون میں رہ کر بات کر رہا ہوں۔ تو اگر اس کو آپ ہٹا رہے ہو اور کسی اور سزاؤں کو نافذ کر رہے ہو تو طاغوت ہے۔ تو سمپل، اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی آپ پاسداری کر رہے ہو، اس کو فالو کر رہے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو، تو یہ طاغوت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. پردے کا حکم مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے. عورت کو ایک طرح سے ہے, مرد کو دوسری طرح سے ہے. مثال کے طور پر مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ مرد کو, مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے, تو یہ حکم ہے. اسی طرح عورت کو بھی پردے کا حکم ہے, اختلاط نہ کرنے کا حکم ہے, مکس نہ رہنے کا حکم ہے. اب اگر ایک بندہ اپنی آنکھیں اٹھا کر عورتوں کو دیکھنے لگے, گورنے لگے, تو یہ اللہ کے قوانین کے خلاف جا رہا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے, تو یہ طاغوت کا شکار ہے. اور کچھ لوگ پھر اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بندہ, یہ مرد بھی جاہل ہے, یہ بھی طاغوت کا شکار ہے, یہ بھی طاغوت کا فالوور ہے. اسی طرح اگر عورت بھی کچھ بہانے بنا کر فیمنزم کی نظریے کے تحت کہ عورتوں کو تو حقوق نہیں مل رہے, نعوذ باللہ اسلام آ چکا ہے, اس نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے, اب ہم حقوق دیں گے, تو یہ بھی طاغوت ہے, یہ عورتیں بھی طاغوت کے فالوور ہیں. اب فیمنزم کیا کہتا ہے؟ فیمنزم سمپلی یہی کہتا ہے کہ جس طرح سے مرد ہے اسی طرح سے عورت ہے, جو سائنٹیفکلی بھی پاسبل نہیں ہے. سائنٹیفکلی بھی پاسبل نہیں ہے, یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے. اس پر میں بارہا بحث کر چکا ہوں, اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا, آپ میری وہ مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں فیمنزم کے اوپر. لیکن فیمنزم کے تھرو یہ عورتیں مغرب کے قانون کا شکار ہے کہ جس طرح سے مغرب کی دنیا میں عورتوں کو ایک آزادی حاصل ہے, اسی طرح کی آزادی ہمیں چاہیے. رزلٹ کو وہ نہیں دیکھ رہی, تو اسی کو تو ہم جاہل کہتے ہیں. یہاں پر میں کچھ رزلٹس کی بات کر لوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر ہم اٹلی کا مثال لے لیتے ہیں, تو وہاں پر اس زہریلے فیمنزم کی نتیجے سے اس اٹلی کی آبادی اتنی گھٹ گئی ہے, اتنی ڈکریز ہو چکی ہے کہ ابھی ایک رپورٹ شائع ہو چکا تھا تقریباً آج سے 2-3 ہفتے پہلے کہ اٹلی میں 3 مہینے ہو گئے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے, اس طرح سے ان کی آبادی شرنک ہو رہی ہے, رو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہوگا کہ اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا بہت جلد ہماری قوم, ہم اس دنیا کے سطح سے مٹ جائیں گے, اٹلی ختم ہو جائیں گی. تو کیا ہوا, وہی پر اب فار رائٹسٹ, مطلب جو کنزرویٹو لوگ ہیں عیسائیت میں, ان کی حکومت آ گئی ہے. جارجیا میلونی, وہاں پر اب ایبورشن پر پابندی ہے. لوگ چیخ رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایبورشن کو آزاد کر دو, جو کہ ظلم ہے, انسانی قتل ہے. لیکن یہ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ فیمنزم کے فالوور ہے. تو ایبورشن پر انہوں نے پابندی لگا دی. رائٹسٹ لوگ آ گئے. کیوں رائٹسٹ لوگ آ گئے؟ کیونکہ فیمنزم کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ان کی آبادی زمین کے سطح سے غائب ہو رہی تھی, ان کے لوگ غائب ہو رہے تھے, ختم ہو رہے تھے. سیم از دا سچویشن ان سائڈ فرانس. فرانس میں اب یہ جون میں الیکشن ہو رہے ہیں نا, پہلے راؤنڈ اب تک جب یہ لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں, ایک راؤنڈ ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے راؤنڈ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے رائٹسٹ, فار رائٹسٹ گروپ ہے. سینٹرسٹ اور لیفٹسٹ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کمبائن ہو کر رائٹسٹ کو شکست دے, ورنہ فرانس میں بھی اب پھر سے فرانس کے انقلاب پر پانی پھیرتے ہوئے رائٹسٹ کی حکومت آئے گی. کیوں؟ ان کی بھی آبادی کم ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ بھی ایبورشن کو, LGBT, کیوں یہ فیمنزم کے اندر جو بھی گند بلا آتا ہے اس کی اجازت دے رکھی تھی, اس سے آبادی ختم ہو رہی ہے, اس سے وہ لوگ کمزور بن رہے ہیں. یورپ کا سب سے طاقتور ملک کمزور بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اسی کھوکھلے فیمنزم کی وجہ سے, اس زہریلے فیمنزم کی وجہ سے قوم کو غرق اور تباہ کر رہا ہے یہ. کیوں؟ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, طاغوت ہے. تو وہاں پر بھی وہ فار رائٹسٹ جو ہے, کنزرویٹو عیسائی جو ہے وہ آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سیم اسی سچویشن کے تحت جاپان کی آبادی گھٹ رہی ہے, اسی طرح سے کوریا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اگر مغرب میں جو آزادی عورتوں کو ملی ہے, جس طرح LGBTQ کے قوانین کو فالو کیا جا رہا ہے, ایبارشن کو الاؤڈ کیا جا رہا ہے, اور بھی بہت سے گند بلائیں ہیں, اسی کو اگر آپ فالو کرو گے تو وہ سب تو مر چکے ہیں, مرنے کے قریب ہے, وہ خود کو مرنے سے بچا رہے ہیں. آپ بھی مرنا چاہتے ہو. مجھے وہ ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک بندہ تھا جس کی گائے بیمار ہو گئی تھی, تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا کہ میری گائے بیمار ہو گئی ہے, آپ کی بھی گائے اسی طرح سے بیمار ہوئی تھی, آپ نے اس کو ایک دوائی دی تھی.
وہ دوائی مجھے دے دو. تو اس بندے نے اس کو دوائی پکڑا دی. یہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے گائے کو وہی دوائی پلا دی. آپ کو پتہ ہے وہ گائے مر گئی, اس کی وہ گائے مر گئی. اب غصے سے نڈال ہو کر یہ واپس آ کر اپنے دوست کے گھر پر کھڑے ہو کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اس کا دوست باہر نکل آیا. اب غصے میں یہ اس کو بول رہا ہے کہ تم نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے تو میری گائے مر گئی. تو اس نے ہنس کر جواب دیا, تو کون سی بڑی بات ہے, میری بھی گائے مر چکی تھی. اب سوچو, یہی کام یہ فیمنسٹ کر رہے ہیں یہاں پر. فیمنزم آلریڈی ٹرائی ہو چکا ہے, وہ لوگ مر رہے ہیں, مرنے سے خود کو بچا رہے ہیں, اور وہی فیمنزم, عورت کی آزادی, طاغوت کے فالورز, فیمنزم کی زہریلی آئیڈیالوجی, وہ اب یہاں پر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھو, ان کو کوئی عورتوں کے حقوق کا غم نہیں ہے. یہ بس فحاشی, عریانی, آزادی جو ان کا دل چاہے, من چاہے, وہ کرنا چاہتی ہے. اگر اس طرح سے ہوا نا, اور آدمی بھی وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور کرنے چلے, تو یہ دنیا غرق اور تباہ ہو جائے گی. یہ صرف اپنے جذبات سے کھیل رہے ہیں. یہ ایموشنلی ڈیمیجڈ لوگ ہیں. یہ لوگ فیمنسٹ ایموشنلی ڈیمیجڈ لوگ ہیں. ان کے ایموشنز غرق اور تباہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو دماغی مرض ہو چکا ہے. ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ سائیکو ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. یہ جو فیمنسٹ ہے, دیکھو ابھی اس شو کی بات چلو کر لیتے ہیں. یہ عورت اس بندے سے کہہ لیتی ہے کہ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جاہل اس لیے کہا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے, تو اس عورت نے کیا کہا کہ مجھے ریفرنس دو. شاباش شاباش شاباش, مجھے ریفرنس دو. کہاں پر لکھا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ اچھا, تو اوپر سے اس نے ریفرنس ہی دیا, اسلام کا, قرآن کا ریفرنس ہی دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس نے یہ ریفرنس دیا تو غصے سے واپس وہ جواب میں کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے عربی کی آیات کیوں سنا رہے ہو؟ تو بھائی ابھی آپ نے ریفرنس نہیں مانگا کہ کہاں پر اسلام میں لکھا ہے, تو قرآن سے ہی اس نے ریفرنس دیا, لیکن نہیں عربی کی آیات کیوں سنا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا ہے, مجھے جواب دو. تو جواب اور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی شے ہوتی ہے جو آپ کو دے کہ یہ لو جواب؟ کیوں؟ یہ ایموشنلی ڈیمیجڈ پیپل ہے. یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نظریہ ہے آپ کو وہی ماننا ہے. اگر نہیں ماننا تو اگر آپ 2 + 2 4 بھی کہو, ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے غلط ثابت کر کے رہیں گے کہ یہ غلط ہے. بس مجھے جواب دو, آپ نے کس طرح سے جمع کیا؟ یہ تو ایڈیشن نہیں ہو سکتی, میتھمیٹکس کا رول تو اب چینج ہو چکا ہے, کیسے چینج ہو چکا ہے مجھے بھی پتہ نہیں. یہ زہریلے فیمنسٹ لوگ ہیں. اور دیکھو ان کے جذبات کو دیکھو. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور کیا سلوگن اٹھاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, میری مرضی ہے, میں عورت کی مرضی ہے, وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے, عورت مارچ پر ہی 8 مارچ پر جب ان کا جلوس نکلتا ہے اس گند کا, میرا جسم میری مرضی کا, وہاں پر ایک اس سے 3 4 5 گنا بڑا جلوس ان عورتوں کا نکلتا ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کی طالبات ہوتی ہیں. وہ فل نقاب میں عورت مارچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نقاب ہمارے لیے اہم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ پردہ کرو, ہم پردہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہی عورتیں ان کو چلاتی ہے کہ آپ کو نقاب نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چھوڑ لو نا, اس کو اپنی مرضی پر چھوڑ دو, اس کی مرضی ہے نقاب کرنا, لیکن نہیں, آپ کو نقاب نہیں کرنا چاہیے, نقاب کو بین کرنا چاہیے. تاجکستان میں نقاب کو بین کر دیا, تاجک کلچر کو پروموٹ کرنا. فرانس میں نقاب کو بین کیا تھا انہوں نے, انڈیا میں نقاب کو بین کیا تھا. نقاب اتارو. تو آپ بولو نا کہ وہ عورت ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں, مرضی یہ وہ چاہتی ہے جو ان کی مرضی ہے کہ عورت کو آبجیکٹیفائی کرو, ایک آبجیکٹ بنا کر پیش کرو, اتنا آزاد کرو کہ وہ جس طرح فحاشی کرنا چاہے کہ وہ کر سکتی ہے. بس یہی آئیڈیالوجی ہے ان شارٹ فیمنزم کی, اور وہ ایک قوم کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو ختم کرتا ہے. تو بی اویئر فرام اٹ. میرا کام صرف آپ تک پہنچانا تھا, آپ کو یہ باتیں خود سمجھ لینا اور دوسروں تک پہنچانا, یہ آپ کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.